لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے اب بھی لگتا یہ ہے کہ سگنل کا انتظار ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کا حکم تو دے دیا ہے لیکن آرڈر جاری کرنا بھول گئی۔ اب 12 فروری کو چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں آرڈر ڈکٹیٹ کرایا تھا جس کے تحت حکومت نے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم سے عمران خان کا طبی معائنہ کروانا تھا، لیکن آج صبح تک یہ آرڈر تحریری شکل میں جاری نہیں ہو سکا۔ اب علیمہ خان کے مطابق یہ حکم ہنگامی احکامات پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے چیف جسٹس پنجاب کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ تحریری حکم میں تاخیر سسٹم کے سگنلز میں خلل دور کرنے کے لیے ضروری تھی، جس سے ایک طرف رجیم کو وقت مل گیا ہے جس میں وہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر برتی گئی جو مجرمانہ غفلت کا تاثر ہے اس کو زائل کر سکیں گے، سچویشن کو ڈیفیوز کریں گے اور کسی ایسے ون ون سولوشن پر پہنچیں گے جس سے موجودہ نظام کا تسلسل وہ متاثر نہ ہو۔ لہٰذا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس اسٹریٹجک آبجیکٹو کی کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے مارکیٹ میں خوب یہ ڈیل اور ڈھیل کا شور اٹھا۔ اب ڈیل اور ڈھیل کے ساتھ ساتھ ایک تیسری کہانی بھی آ گئی ہے، اور ان کہانیوں کی حقیقت کیا ہے اس پر میں ذرا بھی آگے بات کرتی ہوں، لیکن یہ تمام کہانیاں ایک ہی مفروضے کے گرد گھومتی ہیں، وہ ہے عمران خان کی میڈیکل گراؤنڈز پر رہائی یا پھر ریلیف۔ تو اب کیا حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم ایشو عمران خان کو فوری میڈیکل ریلیف دینا ہے تاکہ آنکھ کی بینائی مزید متاثر ہونے سے بچائی جا سکے، اور جس حد تک متاثر ہو چکی ہے اس کی بحالی کے لیے علاج شروع ہو سکے۔ لیکن حکومت نے تحریری آرڈر نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اب مزید جو 3 دن ہیں وہ ضائع کر دیے ہیں۔ اب جب سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، بجائے اس کے کہ حکومت اس معاملے پر کوئی ارجنسی دکھاتی، حکومت اپوزیشن کو الٹا دبانے میں لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اپوزیشن کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو علاج کے لیے فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، جہاں پر ریٹینا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اور اس میں سے کچھ ڈاکٹرز کے نام اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی گزشتہ ماہ وزیر اعظم کو اپنے لکھے گئے خط میں تجویز کر چکے ہیں۔ اب اتنے سے مطالبے کے لیے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز نے ساری رات یہ پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر دھرنا دیا، جس میں پارٹی کے سینیٹرز، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران نے شرکت کی، جن کی مجموعی تعداد 150 سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اتنے لوگوں کو بھی احتجاج کا موقع نہیں دیا گیا۔ جو پارلیمنٹ کے اندر تھے انہیں گیٹ بند کر کے اندر ہی محصور کر لیا، اور جو باہر تھے ان کا پارلیمنٹ پہنچنا ہی دشوار بنا دیا۔ اب اگر حکومت کے ہاتھ صاف ہیں اور حکومت نے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے تو اس مطالبے کو ماننے سے پھر کون سا برج گر جائے گا؟ لیکن شفا انٹرنیشنل کا مطالبہ سامنے آنے پر حکومتی اراکین وہ شفا آئی ٹرسٹ کی ضد کر بیٹھے۔ اب یقیناً شفا آئی ٹرسٹ بھی ایک معتبر ادارہ ہے، لیکن بات تو کسی مخصوص ہاسپٹل یا ڈاکٹر پر عدم اعتماد کی نہیں ہو رہی نا، یہاں تک کہ عمران خان کے ذاتی جو معالجین ہیں وہ بھی پمس کے ڈاکٹرز کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اس پر انہوں نے کسی شک کا اظہار نہیں کیا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو عمران خان کی بیماری سے متعلق اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تک رسائی کا ہے، جو اتفاق سے شفا انٹرنیشنل میں موجود ہیں اور فیملی کو ان پر اعتماد ہے۔ ظاہر ہے جس طرح اب تک حکومت کی جانب سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سنگین تحفظات ہیں، جن کا ذکر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کیا۔ اب سہیل آفریدی نے پھر 2 باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ ہم چیف جسٹس کے حکم پر عمل درآمد کا انتظار کر رہے ہیں جس میں 16 فروری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کے ذاتی معالج کو جیل تک رسائی دی جائے، جن کی نگرانی میں پھر خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے، کیونکہ حکومت کی نیت پر پاکستان تحریک انصاف کو اعتبار نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر اپنی کریڈیبلٹی کھونے کے بعد بھی حتمی حکم کے لیے کہیں اور ہی دیکھ رہی ہے، جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے وفاقی وزراء آئیں بائیں شائیں یہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس تاخیر سے عوامی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو کچھ گزشتہ روز یہ کے پی ہاؤس کے باہر ہوا ہے وہ بھی کسی جمہوری ملک اور خاص طور پہ ایک فیڈریشن کے لیے کسی طور پر بھی اچھا پیغام تو نہیں ہے نا۔ اب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جس طرح سے کیپٹل پولیس نے بذریعہ طاقت
یہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روکے رکھا۔ عمران خان کی صحت کو ایڈریس کرنے کے بجائے وفاقی وزراء اب سپریم کورٹ میں جو وہ جمع کرائی گئی رپورٹ ہے نا، اس کے حقائق کو چیلنج کرنے میں لگ گئے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اٹارنی جنرل نے عدالت میں اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا تھا۔ اب چونکہ رپورٹ میں درج حقائق سے ظاہر ہو گیا ہے کہ حکومت کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، اس لیے یہ بیانیہ بنانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت پر اس وقت سیاست کر رہی ہے۔